کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ اگر ہم قرآن کریم کو ایک چھوٹے سے تلفظ کی غلطی کے ساتھ پڑھیں تو اس کا معنی بدل سکتا ہے؟ سوچئے، اگر کوئی الحمدللہ کو الحمدللہ پڑھے یا قل جس کا معنی ہے کہہ دیجئے، فرما دیجئے کو قل کھا لیجئے پڑھ دے، تو اس سے قرآن کریم کے معنی میں کتنی بڑی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ کیا ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقدس کلام کو اس غفلت کے ساتھ پڑھنے کا تصور بھی کر سکتے ہیں؟ جب کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کی تلاوت کے بارے میں واضح حکم فرما دیا کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، سورہ مزمل آیت 4، یعنی جس کا معنی ہے کہ قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر خوبصورت مخارج، خوبصورت آواز اور تجوید کے ساتھ پڑھنے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم ہمیں ارشاد فرمایا۔ یہ آیت دراصل اس بات کی بنیاد ہے کہ قرآن محض تیز رفتاری کے ساتھ پڑھنے کے لیے نازل نہیں ہوا، بلکہ صحیح ادائیگی اور درستگی کے ساتھ پڑھنے کے لیے نازل ہوا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ الماہر بالقرآن، کہ جو قرآن کریم کو مہارت اور صحیح تجوید تلفظ کے ساتھ پڑھتا ہے وہ معزز اور بلند مرتبہ فرشتوں کا ساتھی ہوگا۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے برگزیدہ فرشتوں کی صفوں میں شمار ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت میں معمولی سی کمی، کوتاہی اور کبھی کبھار تلفظ میں غلطی کلام الہی کا مقصد بدل دیتی ہے، اس کا حکم بدل دیتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، قل یعنی کہہ دیجئے کو اگر کل پڑھ لیا جائے تو حکم بدل کر کھا لیجئے بن جاتا ہے۔ اسی طرح وَلَضَّالِّینَ کو اگر وَلَضَّالِّینَ پڑھا جائے تو حرف بدلنے سے پورا تلفظ غلط ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح اگر قرآن کریم نماز میں پڑھا جائے تو ہماری نماز بھی نہیں ہوتی۔ تو عزیزان گرامی قدر، اس سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ تجوید کا اہتمام صرف علم نہیں ہے بلکہ وہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اور قرآن کریم کے الفاظ تو ایسے بابرکت الفاظ ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی آخری ہدایت ہم تک پہنچائی۔ ذرا سوچئے، اگر شعر کے ایک لفظ کو بدل دیا جائے تو اس کا سارا معنی بدل جاتا ہے، اس کا حسن خراب ہو جاتا ہے۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو اگر ہم بے دھیانی کے ساتھ پڑھتے ہیں، تلفظ کا خیال نہیں کرتے، تو اس کی عظمت کو کتنا نقصان پہنچتا ہے۔ اس لیے تجوید صرف قاری حضرات کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر مسلمان جو قرآن کریم پڑھتا ہے ان سب کے لیے یہ ضروری ہے۔ اور قرآن کریم کا جو پہلا حق ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھیں۔ عزیزان گرامی قدر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی خوشخبری دی کہ جو قرآن کریم کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کا پڑھنا اس پر مشکل ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کو ڈبل ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کو عزت و احترام کے ساتھ پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔